معزز و مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، سامعین کرام اور ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المعين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل، کچھ گفت و شنید سے پہلے اور کچھ سننے اور سنانے سے پیشتر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و عالی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، جب اس دنیا میں بھیجا تو ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ہمیں میں سے ایک رسول بھی بھیجا، تاکہ وہ رسول ہمیں سیدھے راستے کا، سیدھی راہ کا اور صراط مستقیم کا پتہ بتائیں۔ ہم پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جہاں پیغمبر آخر الزمان کو مبعوث فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک کتاب بھی بھیجی۔ وہ کتاب کیا ہے؟ مکمل ضابطۂ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اس کتاب کو ہم قرآن حکیم، قرآن مجید، قرآن کریم کہتے ہیں۔ اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا، کھول کر بیان کر دیا۔ تبیانا لکل شیء، اس چیز میں ہر چیز کا بیان ہے۔
اس قرآن کی عظمتوں رفعتوں کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اس کی عظمت اور رفعت بیان کرتے ہوئے پروردگار کائنات نے خود فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اس قرآن کی اس عظیم کتاب کی عظمت اور رفعت تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ کتاب کسی پہاڑ پر اتارتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کسی جبل شامخ پہ اتارتے، کسی بلند و بالا پہاڑ پر اتارتے تو کیا ہوتا؟ جب ہم کسی بلند و بالا پہاڑ پر اس کتاب کو نازل کرتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تو تم ضرور دیکھتے کہ خشیت ربانی سے، خوف الہی سے وہ پاش پاش اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم یہ قرآن کسی جبل شامخ پر اتارتے، کسی بلند و بالا پہاڑ پر اتارتے، تو اس پہاڑ کو تم دیکھتے کہ خوف الہی سے، خشیت ربانی سے لرزہ براندام ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لیکن یہ مومنوں کا سینہ ہوا کرتا ہے، مومنوں کا سینہ ہوا کرتا ہے، جو ایک دو آیت نہیں، ایک دو سورت نہیں، ایک دو پارے نہیں، بلکہ پورے کا پورا قرآن اپنے سینوں میں اتار لیا کرتا ہے۔ یہ مومنوں کا سینہ ہوا کرتا ہے کہ ایک مومن پورے قرآن کو اپنے سینے میں اتار لیا کرتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی رفعت ہے کہ اس قرآن کو اگر پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ خشیت ربانی سے، خوف الہی سے پاش پاش اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن یہ مومنوں کا سینہ ہوتا ہے کہ پورے قرآن کو اپنے سینے میں اتار لیا کرتا ہے۔ حضرات محترم، دنیا میں بہت ساری کتابیں آئیں، بہت ساری کتابیں نازل ہوئیں، بہت سارے آتھرز نے آتھر کی کتابیں لکھی، دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں بھی بہت نازل ہوئیں، ان میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور بہت سارے صحائف ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے صحیفے ہیں، لیکن کسی کتاب کی حفاظت و صیانت، سیفٹی اور سیکیورٹی، رکشا اور سرکشا کی ذمہ داری پروردگار کائنات نے نہیں لی۔ یہ عظمت قرآن کی ہے، یہ رفعت قرآن کی ہے، یہ مقام و مرتبہ قرآن کا ہے، یہ شان قرآن کی ہے کہ اس کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داری، اس کی رکشا اور سرکشا کی ذمہ داری، اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی ذمہ داری خود پروردگار کائنات نے لے لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میرے ہی اوپر ہے۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں آئیں، ان کتابوں کو گھٹایا بڑھایا گیا، ان کتابوں میں کاٹ چھانٹ کی گئی، ان کتابوں میں تحریفات ہوئیں، لوگوں نے ان کتابوں کو بدل دیا، اپنے مطلب سے کمی، اپنے مطلب کے مطابق اس میں کمی بیشی کر دی۔ لیکن یاد رہے یہ قرآن واحد کتاب ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اس میں لفظ بلفظ، اس میں الفاظ تو کیا، اس میں ایک آیت تو کیا، اس میں ایک سورت تو کیا، اس میں زیر زبر تو کیا، اس میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ کوئی سوچے کہ ہم ایک نقطہ اس میں بڑھا دیں، یا کوئی سوچے کہ ایک نقطہ اس میں کم کر دیں، تو وہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک نقطے کی کمی سے
مطلب بدل جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی جب ذمہ داری لی ہے، جب اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، تو یاد رہے اس قرآن میں ایک نقطے کی بھی کمی بیشی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی شان ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت اور صیانت کے ذمہ دار ہیں۔ معزز سامعین، اس قرآن کا تو مقام و مرتبہ بہت بلند ہے ہی۔ یہ قرآن جس مہینے میں اترا، جس مہینے میں نازل ہوا، وہ مہینہ تمام مہینوں میں لاجواب ہے، تمام مہینوں میں بے مثال ہے۔ جس طرح قرآن یہ کتاب ساری کتابوں میں لاجواب ہے، ساری کتابوں میں بے مثال ہے، اسی طرح جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ مہینہ تمام مہینوں میں بے مثال ہے، وہ مہینہ تمام مہینوں میں لاجواب ہے۔ پروردگار کائنات نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان ہی کا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم نے اس پاک کتاب، اس پاک کلام، اس عظیم الشان، عظیم المرتبت، رفیع الشان اور رفیع المرتبت کتاب قرآن کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے یہ بابرکت کلام نازل کیا۔ حضرات محترم، جس طرح اس کتاب کا کوئی جواب نہیں، اسی طرح جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی اس مہینے کا کوئی جواب نہیں، اسی طرح جس شب میں اور جس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ رات تمام راتوں میں بے مثال ہے، وہ رات، وہ شب تمام شبوں میں بے مثال ہے۔ اس رات کی کوئی مثال نہیں، اس رات کا کوئی جواب نہیں۔ اس تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کتاب کو، قرآن مقدس کو، قرآن عظیم کو کس رات میں نازل کیا؟ وہ رات تمام راتوں میں افضل ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل کیا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور لیلۃ القدر کے بارے میں اسی سورہ قدر میں ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ ایک رات ایسی رات ہے، یہ لیلۃ القدر ایسی قدر والی رات ہے، یہ شب قدر ایسی رات ہے جس رات میں قرآن مقدس کا نزول ہوا، جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا، وہ رات تمام نہیں 100 مہینوں سے بلکہ 1000 مہینوں سے ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرات محترم، اب اندازہ ہو گیا کہ اس کتاب کی کیا شان ہے، اس قرآن کی عظمت کا کیا کہنا۔ یہ قرآن خود تو عظیم کتاب ہے، جس مہینے میں نازل ہو جاتی ہے یہ کتاب اس مہینے کو بھی لاجواب بنا دیتی ہے۔ جس رات میں نازل ہو جاتی ہے یہ کتاب اس رات کو بھی لاجواب اور بے مثال بنا دیا کرتی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ یہ قرآن، یہ کتاب ہم نے شب قدر میں نازل کی ہے۔ حضرات محترم، جب قرآن مقدس کی عظمت و رفعت کا اندازہ ہو گیا، قرآن مقدس کے مقام و مرتبے کا پتہ چل گیا، جب قرآن کی عظمتوں کو ہم نے جان لیا، اس کی رفعتوں سے روشنائی ہو گئی، حضرات محترم، تو اب اس کی کچھ آداب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ جب اس کی قرأت کی جائے، جب اس کی تلاوت کی جائے تو اس کی تلاوت کے آداب کیا ہیں۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی تلاوت سے پہلے کیا ضروری ہے
پاکی حاصل کر لینا۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ جو کتاب ہے، اس عظیم کتاب کو پڑھنے کے آداب یہ ہیں، اس کتاب کی تلاوت کے آداب یہ ہیں کہ اس کتاب کو چھونے سے پہلے خوب پاکی حاصل کر لیا کرو۔ اگر بغیر طہارت کے کوئی انسان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ طہارت حاصل کر لے، بغیر غسل کے کوئی انسان ہے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے، اگر بغیر وضو کے کوئی انسان ہے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کی قرأت سے پہلے، اس کی تلاوت سے پہلے، اسے پڑھنے سے پہلے چاہیے کہ خوب پاکی حاصل کر لے۔ قرآن پاک میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب پاکی حاصل کر لے اور قرآن مقدس کو چھونے کے لائق ہو جائے، پاک صاف انسان ہو جائے، قرآن مقدس لے کے بیٹھ جائے، اس کے بعد کے آداب کیا ہیں؟ اس کے بعد کے آداب یہ ہیں، اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ہی فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب یہ پاک قرآن، جب یہ مقدس کلام، جب یہ کتاب پڑھنے لگ جاؤ تو پڑھنے سے پہلے کیا کرو؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ کی پناہ شیطان مردود شیطان سے، رجیم شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اس کے اور آداب میں سے جب اس کی تلاوت کی جائے، جب اس کی قرأت کیا جائے، جب اس کی قرأت کریں، جب اسے پڑھنے لگے تو اس کے آداب میں سے یہ بھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک کی قرأت کی جائے، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو تلاوت کے پہلے کے آداب یہ ہیں کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جو پڑھ رہا ہے وہ تو پڑھے، لیکن جو نہیں پڑھ رہا ہے اسے چاہیے کہ خوب غور سے سنے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، خوب غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو۔ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب اور سماعت کے آداب اللہ پاک بیان فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے جب قرآن مقدس پڑھا جائے، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، جب قرآن مقدس کی قرأت کی جائے تو اس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، خوب غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، خاموشی اختیار کر لو۔ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اس کا اجر کیا ملے گا؟ تو آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعلکم ترحمون، اگر ایسا کرو گے تو تم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا نزول ہوگا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے، جب قرآن مقدس پڑھا جائے تو خوب غور سے سنو، خاموشی اختیار کر لو، اور یہ کس لیے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمت کاملہ نازل فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا نزول ہوگا۔ حضرات محترم، قرآن مقدس کی آیتوں سے آپ نے قرآن مقدس کے مقام و مرتبے کا بیان سماعت کیا، قرآن مقدس کی عظمت و رفعت کا بیان آپ نے سماعت کیا، قرآن مقدس پڑھنے کے آداب کیا ہیں، پڑھنے سے پہلے کے آداب کیا ہیں وہ آپ نے سماعت کیے، اس کے بعد جب پڑھنے لگو تو کیا کرو یہ آپ نے سماعت کیا، اور جب پڑھا جائے تو اس کی سماعت کے آداب کیا ہیں، تلاوت کے، قرأت کے اور سماعت کے آداب کیا ہیں یہ آپ نے سماعت کیا۔ اب آتے ہیں احادیث نبویہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، قرآن مقدس کا کیا مقام ہے، یہ اب حدیث نبوی سے سماعت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان ذو النورین، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے یہ حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے، وہ شخص سب سے بہتر ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مقدس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کر دیا، اتنا بڑھا دیا، اس کی رفعتوں کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے، اس کی عظمتوں کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر ہے وہ شخص، تم میں سب سے اچھا ہے وہ شخص، تم میں سب سے بہترین ہے وہ شخص، اس شخص سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور فرما رہے ہیں جو شخص قرآن خود بھی سیکھے اور جب سیکھ لے تو موقع ملے تو دوسروں کو بھی سکھائے، جو شخص قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو سکھائے وہ شخص سب سے اچھا ہے، سب سے بہترین ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مقدس خود بھی سیکھیں، سیکھنے کے بعد اس کی تلاوت کریں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معظم و مکرم انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ جو قرآن مقدس کا ماہر ہوگا، اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھنے والا ہوگا، اس کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن معزز و مکرم فرشتوں اور معزز و مکرم نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرات محترم، جو نبیوں کے ساتھ ہو اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہو اس کے لیے دوگنا اجر ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کی تلاوت کا بیان ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ حضور ایک اور حدیث میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، بس آخری حدیث، اس کے بعد گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر انہیں تھامے رہو گے، اگر مضبوطی سے ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ دو چیزیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی راہ راست سے بھٹک نہیں سکتے، کبھی سیدھے راستے سے دور نہیں ہو سکتے، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ ایک تو ان میں سے اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے، اور دوسری چیز یہ ہے رسول اللہ کی حدیث ہے۔ جو ان دونوں چیزوں کو تھامے رہے گا، ان سے وابستہ رہے گا، قرآن مقدس پڑھتا رہے گا، اس پر عمل بھی کرے گا اور حدیثیں بھی پڑھے گا، تو حضور فرما رہے ہیں وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، قرآن مقدس پڑھیں، روزانہ کم از کم، زیادہ نہیں، ایک ہی رکوع صحیح لیکن قرآن مقدس کی تلاوت ضرور کریں، قرآن مقدس ضرور پڑھیں، اور جب پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ہم سمجھ سکیں کہ اس میں آیا کیا ہے، اس میں لکھا کیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں فرمایا کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا۔ ہم اور آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ میں میسج آتا ہے تو بہت فکر مند ہو جاتے ہیں کس کا میسج آیا، فوراً فون اٹھاتے ہیں اور دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ میسج آیا ہے، کسی دوست کا، کسی فرینڈ کا، کسی کا بھی میسج آیا ہے۔ اگر وہ میسج پڑھ لیتا ہے انسان، سمجھ لیتا ہے، تب تو وہ جان جاتا ہے کہ کیا میسج آیا، لیکن اگر کچھ ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو وہ دوسروں سے پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انگلش میں ہے تو دوسروں سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، بھائی ذرا یہ پڑھ کے بتانا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ حضرات محترم، جب واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے تو ہم اسے پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے کتنے بے چین ہو جایا کرتے ہیں، کتنے پریشان ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو پیغام دیا یہ تو بندے کا پیغام تھا، بندے کی طرف سے جو میسج تھا، اس کے لیے ہم اتنے بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جو پیغام اللہ کی طرف سے آیا، جو میسج اللہ کی طرف سے آیا، اس میسج کو، اس پیغام کو پڑھنے کے لیے ہم پریشان نہیں ہوتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو ہم پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن مقدس ضرور پڑھیں، ایک ہی رکوع صحیح لیکن پڑھیں، اور ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں میسج کیا دیا ہے، ہمیں پیغام کیا دیا ہے، اور جب وہ پیغام پڑھ لیں تو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ سمجھنے، عمل کرنے
کی توفیقات خیر سے نوازے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.